सुप्रीम कोर्ट का ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में कमी लाने का फैसला। केस मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तफाक। दीवानी और फौजदारी मुकदमात के लिए खुसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेरे गौर आए। बैकलॉग्स में कमी और ज़ेरे इल्तवा केसेस पर तबादला ख्याल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात से मुताल्लिक तफसीलात फराहम की। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 59,191 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 6 माह का प्लान देने की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास में शरीक जज साहिबान का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालते ही इन एक्शन पहले ही दिन 75 मिनट में 30 मुकदमात की समाअत की। 24 मुकदमात की समाअत मुकम्मल, 6 को मुख्तलिफ वजूहात पर मुलतवी कर दिया गया। पीसीबी से इख्तलाफात। कौमी क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन का इस्तीफा मंजूर। जेसन गिलेस्पी 2 ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच मुकर्रर। पीसीबी के लिए मामलात तय पा गए। साबिक वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पोर्ट्स स्टाफ में मनपसंद अफराद रखना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलाना चाहते थे। दूसरी जानिब गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा देने की वजूहात आज बताने का इंदिया दे दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे, या सादिक ने वाज़ेह कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालतों को सुनना शुरू कर दिया तो ऐसे बहुत से फैसले हैं। जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने वाले किसी और पार्टी में कैसे जा सकते हैं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। कमीशन मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त खारिज। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई थी। वफाकी हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम लाने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। इब्तदाई तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत। दीगर जमातों से राबते किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। नई आईनी तरमीम पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी की जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कमेटी के मुस्तकिल सरबराह हैं। 27वीं आईनी तरमीम अदालती निज़ाम लपेटने की कोशिश। 26वीं तरमीम जमहूरी दौर का पीसीओ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनना चाहिए। सेनेटर हामिद खान का मुतालबा। कहते हैं हैरत है राना सनाउल्लाह बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच किन किन जजेस पर मुश्तमिल होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन और मुल्क के लिए तबाहकुन है। पीटीआई जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेगी। पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। कमेटी के लिए पार्लिमान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। मुल्क भर में जुलूसों की शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी। शेड्यूल के मुताबिक एहतजाजी जलसों में शिरकत का भरपूर अज़्म। इजलास में बानी पीटीआई के खिलाफ कायम सियासी मुकदमात की पैरवी के लिए कानूनी हिकमत अमली पर भी गौर। पार्टी से गद्दारी करने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। कौमी असम्बली में पीटीआई का पार्लिमानी पार्टी इजलास। रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन को बाहर निकाल दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम में आपने हुकूमत की हिमायत का फैसला किया था। आपके मामलात पार्टी की नज़र में मशकूक हैं। शुकूक व शुबहात दूर होने तक आप इजलास में नहीं बैठ सकते। 450-500 अरब से हमने किसान पैकेज लॉन्च किया है। इस किसान कार्ड के जरिए आपको 1.5 लाख रुपया फी फसल
آپ کو بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے. آج اس کسان کارڈ کے ذریعے ہم آپ کو ڈائریکٹ کسان تک ہم پہنچ رہے ہیں. بیچ میں کوئی مڈل مین نہیں ہے, کوئی آڑتی نہیں ہے, کوئی بلیک میلر نہیں ہے. آڑتی سے جان چھوٹ جائے گی, بلیک میلنگ سے جان چھوٹ جائے گی. ہم نے ٹریکٹر اسکیم لانچ کی, 15 لاکھ سے زائد ایپلیکیشنز ہمیں موصول ہوئی. بانی پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے. مریم نواز کا دعویٰ, گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا حافظ آباد میں کسان کارڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. وضاحت کی, گندم نہ خریدنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا. کسان سے گندم آڑتی خریدتا ہے, حکومت نہیں. کسانوں کے مسئلے نعروں سے حل نہیں ہوتے. کسانوں کو 1.5 لاکھ روپے بلا سود قرض دیا جا رہا ہے. کسان کارڈ کا بجٹ 5 لاکھ سے بڑھا کر 7.5 لاکھ کر دیا. نواز حکومت اس لیے مہنگائی کم اور ملک کی ترقی کر رہی ہے. تنقید کرنے والے بتائیں 26ویں آئینی ترمیم میں خرابی کیا ہے؟ کس نے ایک منتخب وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے پر گھر بیچ دیا؟ کس نے منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا؟ یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کسی ایسی ترمیم کے حق میں نہیں جس سے عوام کے حقوق سلب ہوں. آئینی عدالت کا قیام بے نظیر بھٹو کا مشن تھا. سندھ بھر میں منشیات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری. قانون پاس کر لیا. اینٹی نارکوٹکس کسی بھی شہر میں کارروائی کر سکتی ہے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پورے ملک میں منشیات کی لعنت پھیل چکی. اس کے خلاف مل کر جہاد کرنا ہے. کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, اسے نہیں چھوڑا جائے گا. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نیا ریکارڈ بنا دیا. 100 انڈیکس 91,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا. کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 201 پوائنٹس اضافے سے 90,195 پوائنٹس پر بند. سٹاک مارکیٹ میں 26 ارب مالیت کے 48 کروڑ حصص کا کاروبار ہوا. ملک میں سونے کی قیمت میں 900 روپے کی کمی. فی تولہ سونا 2,83,400 روپے کا ہو گیا. انٹر بینک میں امریکی ڈالر 9 پیسے سستا 277 روپے 55 پیسے کا ہو گیا. گھی اور تیل کی قیمتیں آسمان پر. 40 سے 50 روپے کا بڑا اضافہ. حکام کے مطابق عالمی مارکیٹ میں پام آئل مہنگا ہونا قیمتیں بڑھنے کا باعث بنا. موسم سرما کی آمد سے قبل ایل پی جی کی قیمت نے بھی اڑان بھر لی. فی کلو 50 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا. ادھر 1 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان. پیٹرول اور ڈیزل 2 سے 3 روپے سستا ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی میں آپسی اختلافات ختم کرانے کے لیے بانی پی ٹی آئی سرگرم. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کی صلح کرا دی. وکیل فیصل چودھری دوبارہ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں شامل. بانی چیئرمین کا سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے لیے سخت پیغام. پارٹی اور قیادت کے خلاف بیان بازی نہ کرنے کا حکم دے دیا. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے بہنوں کے الگ الگ گروپس ہوں گے. فیصل کریم کنڈی کا دعویٰ. گورنر خیبر پختونخوا کہتے ہیں بشرا بی بی سیاست نہیں کر رہی تو کیا پشاور شاپنگ کرنے گئی ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے نئے چیف کے بننے پر ملک بند نہیں کیا. وہ تو حلف برداری میں 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچے ہوئے تھے. پاکستان اور روس کے درمیان باہمی تعاون کی عظیم روایات ہیں. چیئرمین پرسن روسی فیڈریشن کونسل ویلنٹینیا نے سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیلنجز کے باوجود ماسکو اور اسلام آباد کے درمیان روابط قائم رہے. مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں. پاکستانی سینٹ سے خطاب اعزاز کی بات ہے. فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر کل سعودی عرب روانہ ہوں گے. کابینہ کے اہم اراکین بھی وزیر اعظم کے ساتھ جائیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. اقتصادی توانائی اور دفاعی شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر بات چیت کی جائے گی. خیبر پختونخوا کے سرکاری اسپتالوں کے لیے ادویات کی خریداری میں 2 ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف. محکمہ صحت نے نگراں دور میں ادویات کی خریداری میں ہونے والی بدعنوانیوں کا کچا چٹھا
کھول دیا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ادویات کی خریداری کے لیے 3 ارب 17 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ کئی اضلاع میں ادویات اور میڈیکل سامان سپلائی ہی نہیں کیا گیا۔ محکمہ صحت نے 10 افسران سے تفتیش شروع کر دی۔ بلوچستان یوب میں سرکاری اسکول کے کلرک کی سنگین غفلت، داخلہ فیس آن لائن جوئے میں ہار گیا۔ گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل کے مطابق 878 طلبہ کی امتحانی فیس کی مد میں 25 لاکھ روپے کلرک شہزاد جمال کے پاس تھے۔ پولیس نے کلرک کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ تجارت کے لیے بلوچستان کے بارڈرز کھولے جائیں، صوبائی اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج، اپوزیشن ارکان کا حکومت سے بارڈر کھولنے کا مطالبہ۔ اسمبلی کے باہر رخشان مکران ڈویژن گرینڈ الائنس نے احتجاج کیا۔ پانچ IPP سے معاہدہ ختم ہونے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ فوجی فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے 5 IPP پلانٹ بھی جلد ختم کیے جائیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے ملکی معیشت ٹھیک کرنی ہے تو بلا تفریق فیصلے کرنا ہوں گے۔ پنجاب میں اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی جلد عدالت میں چیلنج کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 51 برس کی ہو گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سالگرہ پر مبارکباد۔ ایکس پر پیغام میں کہا سالگرہ مبارک ہو مریم بیٹی، آپ کو ہمیشہ خوشی، صحت اور خوشحالی نصیب ہو۔ ہمارے مشترکہ ویژن کے لیے آپ کی لگن اور عزم ثمر آور ہے۔ اللہ کرے یہ سال آپ کے لیے مزید طاقت، کامیابی اور بے شمار برکتیں لائے۔ ملک بھر میں آج سے 7 روز تک پولیو مہم، 4.5 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ ادھر بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں 2 بچے پولیو کا شکار۔ صوبے بھر میں پولیو کیسز کی تعداد بڑھ گئی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلے نمبر پر، کئی علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 410 پوائنٹ سے تجاوز کر گیا۔ مصنوعی بارش برسانے پر بھی غور، پابندی کے باوجود پتوکی میں اینٹوں کے بھٹے زگ زیگ کے بغیر چلنے لگے۔ آنکھوں میں جلن، سر درد، ناک اور کان کی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ سر پر ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح، گینگسٹر کا پیشی پر نیا انداز۔ انسداد دہشت گردی عدالت کراچی میں عزیر بلوچ کو بغیر ہتھکڑی پیش کیا گیا۔ ہائی پروفائل ملزموں کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کراچی ڈیفنس کے ریسٹورنٹ میں 2 فیملیز میں جھگڑا، مردوں میں ہاتھا پائی، خواتین میں تلخ کلامی۔ لڑائی ایک خاتون کا کندھا دوسری خاتون سے ٹکرانے پر شروع ہوئی۔ تھانہ درخشاں میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسرائیل کے تباہ حال غزہ پر حملے جاری، مزید 45 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے کمال عدوان اسپتال پر قبضہ ختم کر دیا، کئی مریضوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ اسپتال سے 8 فلسطینیوں کی تشدد زدہ لاشیں برآمد۔ دوسری جانب لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری میں مزید 19 افراد شہید۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ اور میزائل داغ دیے۔ صہیونی میجر سمیت 4 ہلاک، 14 زخمی ہوئے۔ جنگ نہیں چاہتے، اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کی جارحیت کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کی جارحیت اور اس کے جرائم جاری رہے تو خطے میں جنگ پھیلے گی۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اور بھارتی پنجاب کے شہر جلندر کی ریچل گپتا نے مس گرینڈ انٹرنیشنل کا اعزاز جیت لیا۔ 2023 کی فاتح پیرو کی لوسیانا فاسٹر نے ریچل کو فتح کا تاج پہنایا۔ ریچل گپتا ایک کامیاب ماڈل اور اداکارہ ہیں۔